الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز نوجوان ساتھیو، آج جمعہ کا دن ہے، 10 شعبان ہے، 1447 ہجری اور 30 جنوری ہے 2026 عیسوی۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ آج تک ہماری عمر کتنی ہوئی، ہم کتنے سال کے ہو گئے۔ کوئی 30 سال کا ہوا، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70۔ اب کسی کی خواہش ہے ایک ہے تو کسی اور کی خواہش دوسرے طریقے کی ہے، الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ وچار ہے، اور ہر آدمی یہ سوچ رہا کہ میں دنیا میں سکون سے رہوں، زندگی گزاروں، جبکہ دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے راحت پہنچے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے مال کمائے، اچھا مکان بنائے، اچھا کمرہ ہو، پلنگ اچھی ہو، بسترا اچھا ہو، اوڑھنے کا سامان ہو، رضائی گدا ہو، اور پھر اے سی ہو اس میں۔ یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو سکون نہیں دے سکتی۔ یہ اسباب سکون ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے سکون مل سکتا ہے لیکن کمپلسری نہیں، ضروری یقینی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس میں لفظ الا ہے، اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سنو، کان کھول کے سنو، جیسا ہم لوگ ہمارے اردو محاورے بولتے نا، غور سے سنو، کان کھول کے سنو۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، خوب غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تطمئن مطلب ہے کہ اطمینان حاصل ہونا۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، دل اور دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، اس زمانے میں بھی بعض اللہ والوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں لیکن
کوئی ان کو تکلیف نہیں محسوس ہو رہی۔ ابھی میں نے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کے بارے میں ان سے دوسروں سے سنا، ان کے بیٹے سے، پیٹ کی کسی جگہ سے ان کو پانی نکالا جاتا تھا، تقریباً 1.5-2 لیٹر پانی نکالا گیا، لیکن حضرت ذکر میں مشغول تھے۔ اب لوگوں کے فکر کو دیکھ کر پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، یا تھوڑا سا درد کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس وقت میں بتایا گیا کہ حضرت آپ کے پیٹ کے حصے میں پانی جمع ہو گیا، اس کو نکال لیا گیا، یہ بتایا گیا۔ یعنی اطمینان اگر حاصل ہوتا ہے تو ذکر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پاس بھی آئے تھے، بہت پرانی بات ہے، غالباً 92 میں شاید آئے تھے، 91-92 میں۔ تو اس زمانے میں بھی اللہ والے ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو نہ آگے کی خبر نہ پیچھے کی خبر، آزو بازو کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں معلوم۔ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں ایک کمرے میں ذکر کر رہے تھے۔ ذکر جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ذکر جہری فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسا جو ذکر تھا تو الا اللہ جب کہتے تھے تو اندر سے کسی چیز کے ضرب لگانے کی آواز آئی، پھٹ 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 ایسی آواز آئی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اندھیرا تھا، لائٹ نہیں تھی اس زمانے میں، ٹارچ جلا کر انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ ہے وہاں پر، حضرت کے بازو میں ایک سانپ ہے۔ جیسے ہی حضرت الا اللہ کہتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں تو وہ بھی اپنے پن کو اٹھاتا ہے، نیچے مارتا ہے۔ جب لا الہ کہتے ہو تو اٹھاتا ہے، الا اللہ کہتے نیچے مارتا ہے۔ اور ان کو حضرت کو خبر بھی نہیں ہے بازو میں، اور یہ دیکھ کر ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو کسی طریقے سے مار کے کر کے لے کے باہر پھینک دیا۔ اس کو موذی جانور کو مارنے کی اجازت ہے، مار سکتے ہیں، جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اس کو مارا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذکر کرتے تھے تو ایسا انہماک ہوتا تھا، ایسا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اور آج ہمارے پاس ذکر کر رہے تو ساری دنیا کی خبر اس کو، آزو کیا ہو رہا، بازو کیا ہو رہا، سامنے پیچھے، پھر سامنے فون رکھا ہوا ہے تو واٹس ایپ پہ پوری چیزیں دیکھ رہے، ذکر بھی کر رہے وہ بھی دیکھ رہے۔ یہ کیفیت ہماری ہے۔ اور نماز پڑھے تو نماز میں پورا ہر چیز کا جائزہ لے۔ میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو نماز کا۔ ایک صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، بڑی جماعت تھی، امام صاحب نے 3 رکعت میں سلام پھیر دیا۔ جب 3 رکعت میں سلام پھیرا تو عشاء کی نماز تھی، اختلاف ہوا۔ ایک صاحب نے کہا کہ 4 ہوئے، دوسرے نے کہا 3 ہوئے۔ امام صاحب سے پوچھا گیا تو امام صاحب نے کہا مجھے برابر یاد نہیں ہے، 3 ہوئے 4 ہوئے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس وقت میں ایک صاحب کھڑے ہو کے بولے پکا بتا رہا ہوں میں 3 رکعت ہی پڑھائی، چوتھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں بولے اتنا یقین کے ساتھ آپ بول رہے تو پروف کرو، ثابت کرو اس کو 3 رکعت ہے۔ تو اس وقت میں وہ بولے کہ دیکھو مولانا صاحب، امام صاحب، میرے 4 دکانیں ہیں، میرے 4 دکان۔ اب جیسے ہی مسجد میں آتا ہوں میں عشاء کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہوں تو سب سے پہلے بڑی دکان والا حساب لیتا ہوں، میں پورا حساب کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں دوسری دکان کا، تیسری رکعت میں تیسری دکان کا۔ اب میرے حساب سے 3 دکانوں کا ہی حساب مکمل ہوا، چوتھی دکان کا حساب مکمل نہیں ہوا۔
اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 رکعت. ہماری نمازوں کا حال ایسا ہے، ہماری نمازوں کا حال ایسا ہے، رکعت باندھتے ساری طرف سوچنے لگتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے اندر تشریف لے گئے، مخالف کی طرف سے نیزہ آیا اور آنے کے بعد ران کے حصے میں لگ گیا. لگنے کے بعد اندر تھوڑا سا ریشہ ٹوٹ گیا، اس کا لوہے کا ٹکڑا ران کے اندر اٹک گیا اور اس کی وجہ سے پیر میں بہت تکلیف تھی. کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے، آپریشن کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے. لوگوں نے مشورہ کیا اگر ایسے ہی اور دن نکل جائیں گے تو سپٹک ہوگا، پورا کا پورا پیر سڑ جائے گا اور اس کو نکال کر پھینکنا پڑے گا. اس لیے کوشش کرو کسی طریقے سے ان کا آپریشن کر کے اس میں سے وہ جو ٹوٹا ہوا لوہے کا حصہ ہے نکال لیا جائے. تو اس میں سے کسی نے مشورہ دیا، بھائی پہلوان ہے وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے رستم زما کو پچھاڑ دیا تھا انہوں نے. اس زمانے میں جو پہلوان تھا سب سے بڑا پہلوان، اس کو پچھاڑ دیا تھا اور بڑے طاقتور تھے. تو اس نے مقابلہ کیا، چیلنج کیا اگر تم مجھے پچھاڑ دو تو میں اسلام قبول کر لوں. اور وہ بڑا مضبوط قسم کا اور بہت مشہور پہلوان تھا اور اتنا موٹا تازہ کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھ جاتا ہے اونٹ کا چمڑا اگر بچھا کر اس میں بٹھا دیا جائے تو بازو سے چمڑے کو کھینچا جائے تو چمڑا نہیں آتا تھا، ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے چمڑا نکلتا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا تھا، اتنا وزنی تھا. اس نے چیلنج کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب چیلنج کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے چیلنج قبول ہے. دونوں میں مقابلہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنگل میں مشق کرے تھے، کثرت کیے تھے. وہ بھی آج ہمارے بچے نہ کثرت کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بس صبح اٹھے تو موبائل میں، شام ہے تو موبائل میں، نہ واکنگ کرنے تیار ہے نہ کچھ کام کرنے تیار ہے، چند قدم پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ اس زمانے میں کثرت کیا کرتے تھے، دنگلوں میں مقابلے کشتیاں ہوا کرتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤ کھیلائے اور ایک دم سے اس کو پٹک دیا، اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، سینے پہ بیٹھ گئے. جیسے ہی سینے پہ بیٹھے تو اس رستم نے کیا کیا، منہ پہ تھوک دیا، ان کے چہرے پہ تھوک دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے اٹھ کر بازو ٹھہر گئے اور اس کو پوچھ لیا. اس رستم زمان نے پوچھا کہ بھائی میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکا، تم نے مجھے پچھاڑ دیا اور سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو میں نے تمہارے چہرے پر تھوکا اور یہ سوچ کر تھوکا کہ اگر 2-4 منٹ بعد تم مجھے قتل کرو گے تو اب غصے کی حالت میں ابھی قتل کرو گے تم، یہ سوچ کر میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، لیکن تم تو بازو اٹھ کے ٹھہرے. تو اس وقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رستم سن، ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے، ذات کے لیے نہیں ہوتا. تو مجھے کچھ گالی دے میں بدلہ نہیں لوں گا، اگر اسلام کے بارے میں کچھ بولا تو نہیں چھوڑوں گا، تیرے کو زبان کھینچ دوں گا گدی سے. تو میں جب تک تیرے ساتھ لڑ رہا تھا تو دل میں یہی تھا کہ اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں. اب جب تیرے سینے پر بیٹھا اور میں تلوار لے کر تجھے مارنے کے لیے آیا تو نے تھوکا تو ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ بدبخت تو ابھی ختم کرنا چاہیے. تو اس وقت میں اپنے نفس کو تول کر دیکھا، میں نے وزن کر کے دیکھا کہ اپنے ذاتی غرض زیادہ ہے یا اللہ کے واسطے کر رہا ہے. تو دل نے اندر سے گواہی دی اگر تو مارے گا تو اللہ کے واسطے نہیں ہوگا، یہ اپنے ذات کے لیے ہوگا. اس لیے میں بازو ہٹ گیا، میرا جو بھی کام ہوتا اللہ کے لیے.
تو اس نے کہا اسلام میں اتنا وہ ہے؟ کہا ہاں۔ اس وقت میں بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیر میں زخم تھا، نیزہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب نیزہ نکالنے کے واسطے مشورہ کیا گیا تو کسی نے کہا کہ دیکھو جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کون آواز کر رہا ہے، کون پکار رہا ہے، کون آگے کھڑا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ایسا ہی نماز والی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم حالت نماز میں اس کو نکال لیں گے۔ مشورہ کیا اور وہ گھر میں آ گئے، اور اتفاق کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو موقع پا کر انہوں نے اس نیزے کو نماز کی حالت میں نکال لیا۔ بڑے آرام سے اطمینان سے انہوں نے نماز مکمل کی، اور اس کے بعد پوچھنے لگے کہ بھئی کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں جمع ہوئے، اتنے لوگ کیوں جمع ہوئے، کیا میرے پیر میں جو نیزہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو نکالنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت میں سب حیرت میں رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کے پیارے نواز، پیارے داماد علی کرم اللہ وجہہ، ہم نے تو وہ ٹکڑا نکال لیا، وہ ٹکڑا نکال لیا اور آپ کو خبر بھی نہیں۔ ایسا ہی انہماک تھا ہمارے بزرگوں کا۔ آج ہماری نمازیں سب دنیاوی خیالات آتے ہیں۔ آنا گناہ نہیں ہے، لانا گناہ ہے۔ ایک باریک نقطے کو سمجھیے آپ، حالت نماز میں اللہ اکبر رکعت باندھ لی، خیالات آ رہے جا رہے، کبھی اس کا خیال آ رہا، کبھی اس کا خیال آ رہا، کبھی یہ دکان کا خیال آ رہا، کبھی جس راستے میں چل رہے تھے وہ خیال آیا، کچھ بھی خیال آیا۔ آنا عیب نہیں ہے، لانا سوچ سوچ کے وہ عیب ہے، سوچ سوچ کے لانا یہ عیب ہے۔ نماز کی حالت میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے۔ اگر توجہ ہٹ گئی تو پھر ہوتا رہے، کوئی حرج نہیں، لیکن توجہ ہٹ گئی تو بس اسی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ آئی توجہ ہٹ گئی پھر توجہ لائے، پھر توجہ ہٹ گئی پھر خیال اللہ کا لا لیے، اس طرح سے نماز جو پڑھیں گے وہ نماز خشوع و خضوع والی کہلائے گی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نمازوں میں، ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی آواز آئی تو پوچھا کہ بھئی جلدی جلدی نماز ختم کی، سلام پھیر دیا، پوچھا کون رو رہے تھے وہ؟ تو کہا گیا فلانی عورت ہے، ان کا بچہ رو رہا ہے۔ تو پوچھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن اب زمانہ پہلے جیسا نیک لوگوں کا نہیں رہا، اس لیے اب اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز میں جب مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، بھولی ہوئی ساری چیزوں کو یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میری ایک چیز کہیں پر میں رکھ کر بھول گیا، یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جا نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ، ہو سکتا ہے تجھے یاد آ جائے۔ تھوڑی دیر پہلے گیا تھا، جا کر نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا اور آ کر کہا کہ حضرت یاد آ گیا کہ میں نے وہ چیز کہاں پر رکھی۔ تو پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا میں اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھا تو فوراً مجھے وہ چیز یاد آ گئی اور پھر میں بھاگ کے آ کر لا لیا۔ تو پوچھا کہ نماز کو مکمل کیا؟ نہیں، نماز چھوڑ کے بھاگ گیا ہوا، نماز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ شیطان یاد دلا دیا اس کو، کیونکہ اللہ سے لو لگا رہا ہوں، اللہ سے لو نہیں لگانا، شیطان نہیں چاہتا ہے اور نفس بھی وہی چاہتا ہے۔ تو نماز سے اللہ سے لینے کا طریقہ ہے وہ نماز پڑھ پڑھ کر اللہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے لیے ایک مرتبہ میں نے ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا، بہت پرانی بات ہے، حضرت نماز میں خشوع و خضوع کیسا پیدا کرنا، تو حضرت نے ایک پرچہ دیا تھا، پرچے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ قرآن شریف سوچ سوچ کے پڑھو،
جیسا کچا یاد رہتا نا بچوں کو، بڑوں کو بھی کوئی چیز کچی یاد رہی تو سوچ سوچ کے پڑھتا ہے، ویسا سوچ سوچ کے پڑھو، نماز میں خوش و خضوع آ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ 2 رکعت صلاۃ و حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو بھیجا ان کی عمریں مقرر کر دی ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 50 سال، کوئی پیدا ہوتے ہی مر گیا، یا پھر پیٹ میں ہی تھا بنا ہی نہیں چلا گیا، پھر 12-15 سال تک رہا، شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، چلا گیا، ایک آدھ ایسا 100 کے اوپر بھی چلا گیا۔ ابھی اخبار میں آیا تھا 145 سال کی عمر میں، 142 سال کی عمر میں سعودی عربیہ کا ایک شخص کا انتقال ہوا۔ 1.5 صدی میں کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا وہ شخص، ایسا نہیں کہ بیمار پڑا رہا ہو، صحت مند آدمی تھا۔ یعنی 142 سال کس کو کہتے ہیں، یا 40 سال آگے تو آدمی بوڑھا ہو گیا قریب، یعنی آدھی زندگی 60 میں سے اس کی 40 نکل گئی، 20 بچے ہوئے۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں، زندگی کا ایک حصہ ہمارا گزرتا جا رہا ہے، اور یہ مہینہ ہے شعبان کا، یہ 1447 ہجری۔ اب اس میں ہم اپنی عمریں دیکھ لیں کتنی ہوئی، اور کتنا ہم اندازہ کر کے دیکھ لیجیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا اندازہ۔ کھڑے کھڑے چلے جا رہے، بیٹھے بیٹھے چلے جا رہے، اور اتنا آسانی سے چلے جا رہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک صاحب کا مدور میں انتقال ہوا ہمارے گاؤں میں، تو وہاں پر نماز جنازہ میں گیا۔ جانے کے بعد 2-3 ساتھی آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی، باقاعدہ بڑی داڑھی کرتا پیجامہ پہنے ہوئے آگے بڑھ گئے ایک صاحب نماز پڑھانے کے لیے۔ نماز پڑھا دیا انہوں نے، میں سمجھا کہ کوئی عالم وغیرہ ہو، لیکن عالم نہیں تھے۔ اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت کو وقت لگایا تھا انہوں نے، اس کی برکت سے ان کا لباس وغیرہ سب اسلامی ہو گیا تھا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہے تو نیک بنتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ رہے تو برے بنتے ہیں۔ اگر آپ جا کے باورچی خانے میں جہاں پہ آگ لگائی گئی ہو ٹھہریں گے تو آپ کے کپڑوں میں پوری دھوئیں کی بدبو ہوگی۔ اس کے برعکس آپ عطر کی دکان میں چلے گئے اور جا کر وہاں ٹھہرے، عود کی دعائیں جا رہا ہوں، عطر نکال کے اس کو لگا رہا تو وہ خوشبو اپنے جسم میں آئے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے جیسے ان کی صحبت اختیار کریں گے ویسے بنیں گے۔ اللہ والے بننا ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ تو انہوں نے نماز پڑھائی، جیسے ہی نماز پڑھائی تو میں نے ان سے ملاقات کی، ایک ہی مرتبہ ملاقات ہوئی میری، ہمارے علاقے کی طرف گئی تھی۔ پھر ایک اتوار گزرا، پھر دوسرے اتوار کو خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو 15 دن پہلے نماز جنازہ پڑھائی ہے کی، اور 15 دن کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی، اور وہ بھی کیسے ہارٹ اٹیک ہوگا۔ 10 منٹ 20 منٹ پہلے ایک ساتھی سے لمبی بات کی انہوں نے، اور اس کے بعد اچانک ایسا چلے گئے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کہ آدمی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی، کتنا کما لیے کتنا رکھ لیے کچھ ساتھ آنے والا نہیں۔ 60-70 سال کے بعد کتنا بینک بیلنس ہے اس سے مطلب بھی نہیں رہتا، اس کو معلوم ہو جاتا کہ بھئی اب میرا نہیں ہے، میرے بعد والوں کا ہے۔ جو اعمال صالحہ اپنی زندگی میں کرا وہ اس کے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں۔ اگر نہیں کرا، کسی کا مال لوٹ کے رکھا، کچھ کسی کو دھوکہ دے کے لیا، یہ ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی آپ بیتے میں لکھا ہوا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا، لوگ آ کر اعتکاف میں شریک ہوتے،
اور لا کر تحفے تحائف پیش کرتے تو حضرت فرماتے پیارو تم یہ لے کر آتے ہو لا کر مجھے دیتے ہو تمہارا احسان مجھ پر ہوتا ہے، اور کھانے والے سب مہمان ہوتے ہیں، کھانے والے مہمان کھاتے ہیں احسان میرے اوپر ہوتا ہے تمہارا، فرمایا کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم جو کمائے وہ ہم کو حساب کتاب دینا ہے، جو بھی کمائے اس کا حساب کتاب کس کو دینا ہے؟ ہم کو دینا ہے، وہ بعد والوں کو نہیں دینا ہے۔ بعد والے تو موج کریں گے، مستی کریں گے۔ بعض لوگ تو دیکھا زندگی میں کبھی کوئی گاڑی وغیرہ نہیں خریدتے، پھر جیسے ہی انتقال ہوا بینک بیلنس چیک کیا پیسہ نکلے تو بڑی گاڑی آ گئی، بولے کیا میرے حصے میں اتنا آیا۔ اور یہ بہنوں کا حق مار کے جو رکھ لیتے نا، ان کو قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ بہنوں کا حق جو مارنے والے اگر پوچھے تو بولتے ہیں شادی میں گوت لگا دی ہے، اتنے لاکھ روپے لگا کے شادی کرے۔ بھئی شادی تو تیری بھی ہوئی نا، شادی ہونا ترکے میں سے نہیں دینا یہ اس کا جواز نہیں ہے۔ ترکہ الگ چیز ہے، شادی کرنا باپ کی ذمہ داری پر، باپ نہیں ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک رات کا تذکرہ فرمایا۔ ایک ایسی رات ہوگی جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لائیں گے اور اپنے بندوں کے اعمال دیکھیں گے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع یعنی صبح صادق تک، فجر سے پہلے ایک روشنی ہوتی ہے، دو قسم کی رہتی، ایک صبح کاذب جھوٹی روشنی صبح، اور صبح صادق صحیح سچی صبح۔ شروع میں روشنی ہوتی آسمان پہ غور کر کے دیکھیے سمجھ میں آتا، جب روشنی آتی پھر اندھیرا چھا جاتا، پھر اس کے بعد جب روشنی آتی تو پھر روشنی پھیلتے رہتی، تو اس کو بولتے صبح صادق۔ تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے طرف متوجہ رہتے ہیں، بندوں سے اعلان اپنے فرشتوں کے ذریعے کروا کر کچھ نیک اعمال کرانا چاہتے ہیں۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، جو اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ لو، اللہ دینے والا ہے۔ جو روزی مانگنا چاہتے ہو تو روزی مانگو، اللہ روزی میں اضافہ فرمائے گا۔ کوئی اگر اولاد مانگنا چاہتے ہو تو اولاد مانگو، اللہ اولاد دے گا۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کے لیے مانگنا چاہو تو اللہ سے مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی شادی کرا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جس مقصد کے لیے مانگو گے اللہ وہ مقصد پورا فرمائے گا۔ اور صبح صادق تک یہ آواز لگائی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے جو مانگنے والا مانگ رہا ہے دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے عذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اگر جو اس کی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کے جو بکریاں ہیں، بکریوں کے جو بال ہیں اور بال کی جو تعداد ہے ان تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حساب کر سکتے، گن سکتے، اپنے سر کے بالاں گن لو، سمجھ میں آتا کتنے بال ہیں۔ مینڈے کے بال گننا اس کا مطلب یہ کہ بے حساب کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی۔ لیکن اس میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی، بخشش ان کی نہیں ہوتی، جس میں سے جھوٹ بولنے والا، پیجامہ ٹخنے سے نیچا رکھنے والا، اور اسی طریقے سے کسی کا مال لوٹنے والا، لوٹ کے کھانے والا، اور ترکہ نہیں دینے والا، ترکے کے مال کو دبانے والا، اور ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، تول میں ڈنڈی مارنے والا، یہ چند لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ معافی چاہیے۔ خاص طور پہ ماں باپ جو ہے نا، ان کو ہم
ماں ذرا سا رحم دل ہوتی تو ہلکے بھی لے لیتے، جو بولے وہ بولتے، ماں بددعا نہیں دیتی، اس لیے جو چاہے بولتے جاتے، ستاتے بھی اس کو بہت، لیکن نہیں ستانا۔ ماں کی ممتا مشہور ہے کہ ایک بچہ بہت خوبصورت بچہ تھا، اتنا حسین و جمیل بچہ کہ دو دعوے دار پیدا ہو گئے، دونوں، یہ عورت بولتی میرا بچہ، یہ عورت بولتی میرا بچہ۔ اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا سہولت نہیں تھی، تو اب اس میں مشکل پیدا ہو گئی۔ آخر میں مسئلہ بڑھ گیا، کورٹ میں عدالت میں چلے گئے۔ عدالت میں جانے کے بعد جج نے پوچھا کہ بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کا بچہ ہے تو ثابت کرو۔ انہوں نے دلائل دیے، پھر دوسری عورت سے کہا تو ان کا وکیل بھی دلائل دیا۔ اب ایسے مضبوط دلائل تھے کہ اس میں دونوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا جج کے لیے مشکل ہو گیا، جج کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ تو جج نے کیا کیا، بھائی اس وقت مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اس کو ایسا کرو، بچے کو یہاں لاؤ، تلوار لو، سر سے مار کر نیچے تک دو ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس نے لکھ دیا۔ جیسے ہی لکھنا تھا تو ایک عورت اس میں سے چلائی اور زور سے بول پڑی، جج صاحب یہ بچہ میرا نہیں ہوتا، اس کا ہے، اس کو دے دیجیے، اس کا ہے، اس کو دے دیجیے۔ تو جج نے کہا بچہ اس کا نہیں، اسی کا ہے۔ جب میں نے فیصلہ کیا تو اس کی مانتا اس کو برداشت نہیں کر سکی کہ اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں، اس لیے وہ پکار اٹھی کہ کم از کم اس کے گود میں زندہ تو رہے گا، تو اس کو دے دیا جائے۔ یہ ہے ماں کی مانتا۔ جو بچے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، باپ کی ماں کی خدمت کرتے ہیں، دنیا بڑے سکون سے گزرتی، پیسہ ہی پیسہ ہاتھوں میں کھیلتے رہتا ہے۔ استادوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت کو سنوارتے ہیں، اچھی کر دیتے ہیں آخرت کو۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، یہ شب برات جو آ رہی ہے نا، اس میں ذرا کنارے بیٹھ کے اللہ سے لو لگانا۔ جھمیلوں میں نہیں پڑا، چائے پینے کے چکر میں گئے، جا کے آدھا گھنٹہ گزار کے آ گئے، 1 گھنٹہ گزار کے آ گئے۔ بعض بچے ایسے بھی رہتے ہیں جو کھیلتے رہتے ہیں، گھنٹوں کھیلتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا شب برات میں، ایک گاؤں کے اندر، دیکھا کہ سارے بچے بیٹھے ہوئے کیرم بورڈ کھیل رہے۔ کیرم بورڈ کھیلنے کی رات ہے وہ، بھائی اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قبول کرانے والی رات ہے، گناہوں کو بخشوانے والی رات ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے والی رات ہے، اپنے بچوں کا نصیب اچھا ہونے کے لیے دعا کرنے والی رات ہے۔ آگے حالات کیسے آنے والے نہیں بتا سکتے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں بڑی لجاجت سے آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرو، نمازی بنانے کی کوشش کرو، اور بچوں کو قرآن صحیح پڑھاؤ، بھلے ہی اس کے لیے کتنے پیسے خرچہ ہوتے فکر نہ کرو۔ دنیا تو فقیر کی بھی گزر جاتی، دنیا جانوروں کی بھی گزر رہی ہے۔ پرندہ دیکھیے صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، رات میں جب اپنے گھونسلے کو آتا تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا، اس کا توکل اللہ پہ، یقین اللہ پر ہے، اس کو اتنا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ برابر اس کو دیتے ہیں۔ اور صبح جاتا ہے خالی پیٹ، پھر شام میں پیٹ بھر کے آ جاتا ہے۔ یہ پرندوں سے بھی ہم کمزور ہو گئے یقین کے معاملے میں، ہمارا یقین اتنا نہیں۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، مضبوط یقین پیدا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو یہ چیز دے گا، اللہ سے ہم لیں گے، اللہ کو منوائیں گے، اور وہ جیسا کہتا ہے ویسا منوائیں گے، ہم اپنی مرضی سے نہیں۔ وہ اگر کوئی بڑا آدمی کچھ کام بولا تو اس کے طریقے پہ کرے تو وہ خوش ہوتا، یا اپنی مرضی سے کرے تو خوش ہوتا؟ ان جیسا بتایا ویسا کرے تو خوش ہوتا نا بھی آفیسر، جیسا میں بتایا سیم ویسے ہی کر کے آیا، شاباش بولتا اس کے بجائے دوسرے طریقے سے کر کے آیا تو بولتا نہیں، دل کو نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو اس لیے جب ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ویسے ہی
اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا۔ اسی طریقے سے ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ راضی اور خوش ہونے والا نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، میں ایک واقعہ اس سے پہلے سنایا تھا میں آپ کو، پھر ایک مرتبہ سناتا ہوں، غور سے سنیے آپ۔ ہارون رشید ایک بزرگ گزرے، اس زمانے میں ان کے پاس یہ ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، اور بزرگ نیک اللہ والے تھے۔ تو حضرت بہلول دانا غالباً نام تھا ان کا، تو وہ جو تھے محل میں آیا جایا کرتے تھے، اور ان کے لیے روک ٹوک نہیں تھا، پردہ نہیں تھا، کیونکہ وہ محرم تھے، ملکہ کے سامنے بھی آ جاتے تھے۔ اب انہوں مجذوب صفت تھے تو لوگ ان سے مذاق کرتے تھے، رہتے نا ذرا مذاق کر کے مزہ لیتے، اور وہ مذاق میں ایسی باتیں بول دیتے کہ آدمی سوچ میں پڑ جانا کیا بولے مذاق۔ ایک دن جا رہے، جاتے آتے دیکھا کہ کچھ لکیریں مار لیتے بیٹھے، تو ایک دم سے نباشاہ کی نظر پڑی کہ بھائی کون ہے؟ بولے کہ وہ بہلول دانا ہے۔ تو کہا کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ پتا نہیں حضرت۔ تو بادشاہ سلامت گئے، جا کر گھوڑے پہ سے اتر کے بولے یہاں کیوں بیٹھے؟ بولے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ کے بندوں کو جوڑ رہا، اللہ کو راضی کرانے کے لیے کوشش کر رہا، یہ کہا۔ تو پوچھا کہ کیا ہوا، کوشش ہوئی؟ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کیا کہ یا اللہ اپنے بندوں سے آپ راضی ہو جائیے، تو اللہ نے فرمایا کہ راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن بندوں سے کہو کہ ذرا گھر چھوڑ کے مسجد میں آیا کرو، بندوں سے کہو کہ نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ڈنڈی مت مارو اس میں۔ اب یہ کرنے کے لیے وہ اللہ نے فرمایا اللہ، تو بندوں سے میں نے کہا، تو بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر تھوڑے دن گزر گئے، قبرستان میں ملے یہ، پھر بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہی پرانا والا جگاڑ ہے۔ کیا جگاڑ؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوں، اللہ بندوں سے راضی ہو جائے۔ تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولے آج بھی ناکام ہوا۔ کیوں ناکام ہوئے؟ آج جتنے قبروں میں سو رہے ہیں پورے کے پورے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ راضی کرنے کا وقت نکل گیا، اب راضی کرنے کا وقت نہیں رہا، اب تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے بھائی وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے دل لگاؤ، جی لگاؤ، اور معرفت حاصل کرو، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو صحیح معنی میں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے رو، گڑگڑاؤ، ان کے سامنے جا کر گڑگڑانے کے بجائے اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 آدمیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگاتے ہیں۔ ایک اللہ کو پکڑ لو جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، دینے والا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اس کو اپنا قریب کر لو، اس کی محبت دل میں بسا لو، پھر دنیا والے کچھ بھی کہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا پوری کی پوری دشمن ہو جائے ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہے ہم سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکیلے 1000 کے مجمع میں تلوار لے کر گھس جاتے تھے۔ پوچھا لوگوں نے کہ حضرت آپ کیسے چلے آتے ہیں، اتنی ہمت کیسا آتی ہے آپ کے پاس؟ تو بولے کہ سامنے میں جب جاتا ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دل میں ایمان نہیں ہے وہ مردہ دل ہے، جب مردہ دل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مردے پڑے ہیں، قبرستان سمجھ کر نکل جاتا ہوں، اور ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم زندہ ہیں، مسلمان ایمان والے، وہی ایمان کو مضبوط کرے، اسی ایمان کو ایسا مضبوط کرے کہ اللہ پر تعالیٰ ہم پر ترس کھائے، اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا اور رونے کی عادت ڈالنا،
اللہ کے سامنے روتا نا، کسی اور کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ آپ کے در کے علاوہ ہم کو کسی در کا سوالی نہ بنائیے، آپ کے در پہ لینے والا بنائیے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائیے۔ مالک آپ جب بادشاہوں کو دیتے ہیں اور آپ کافروں کو دیتے ہیں، بڑے بڑے باغیوں کو دیتے ہیں، تو ہم تو مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ہم کو نہیں دے سکتے، دیتے ہیں، لیکن کچھ کسر ہے، کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں مل پاتا۔ ملے گا لیکن اللہ کو راضی کرانا پڑے گا، اللہ کے دربار میں آنسو بہانا پڑے گا، اور تڑپ تڑپ کر مانگنا، رو رو کر مانگنا، چمٹ چمٹ کر مانگنا اللہ سے۔ کبھی بیٹھے بیٹھے رو رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر اللہ سے کس طرح سے مانگا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ، اے پروردگار، اے رب العالمین۔ اس وقت میں 313 کی چھوٹی سی جماعت ہے، اور بازو میں اور مقابل میں لشکر جرار ہے، اور اس کے اندر قوی مضبوط لوگ ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، اوزار ہے۔ یہ مسلمان چھوٹی سی جماعت ہے، کسی کے پاس میں تلوار ہے، کسی کے پاس میں برچہ ہے، کسی کے پاس میں تلوار ہے تو زنگ آلود ہے، کسی کے پاس میں تلوار ہے تو اس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مد مقابل جو دشمن کھڑا ہوا ہے اس کے پاس صحت مند گھوڑے ہیں، صحت مند اونٹ اس کے پاس ہے، وہ لے کر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اے مولا، صبح مقابلہ ہونا ہے، آپ ہمیں فتح کا مرادی نصیب فرما۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اور روتے روتے آپ کی ہچکیاں بن گئی، رونے لگے، ردائے مبارک پیچھے سے گر گئی، جو آپ چادر اوڑھ رکھے تھے وہ پیچھے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو اٹھایا، سر پر رکھ دیا، پھر رونے لگے، پھر روتے روتے چادر گر گئی، پھر آپ نے چادر کو اٹھایا، سر پر رکھا، اور اسی کیفیت میں آپ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے، گر کر کہنے لگے کہ اے مولا، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت آپ کے دربار میں آپ کے دین کے بلندی کے لیے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی میں لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان کو سرخ روئی عطا فرما، یا اللہ اے پروردگار ان کو فتح کا مرادی نصیب فرما۔ یہ دعا کر رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہے، کب کپاہٹ طاری ہو گئی، پیچھے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ پر رحم کیجئے، اللہ آپ کو ضرور فتح کا مرادی نصیب فرمائے گا۔ یہ کہا، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، ڈھارس بندھا رہے، کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز سے دعا سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اے ابو بکر خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں کو فتح، کفار و مشرکین نیست نابود ہوں گے، شکست کھا جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر لے گئے، جا کر کہا کہ اے ابو بکر، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ فلاں جگہ اس کی لاش ہوگی، یہ بتایا۔ بتانے کے بعد جب جنگ چلی، دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح کا مرادی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو بھی لا لیا۔ اس کے بعد کفار و مشرکین کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا۔ تو حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ کی نشاندہی فرمائی تھی اس کی لاش وہیں پر پڑی ہوئی ہم کو ملی۔ یہ مانگنے کے بعد یہ ملا، اللہ نے تڑپ کر مانگا، آپ نے رو کر مانگا، اللہ کے رسول نے، اور سجدے میں جا کر مانگا۔ ہم کبھی سجدے میں جا کے مانگتے اللہ سے؟ مانگنے کی عادت ڈال، کوئی نئی قوم اوپر سے آنے والی نہیں ہے، ہم کو ہی کرنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، شب برات ہے،
شب برات میں بھی اللہ سے مانگنا، رمضان کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی ایسی ہے جو اللہ کے دربار میں مانگنے والی ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میرا ارادہ آج بیان کرنے کا بھی نہیں تھا، 10-15 منٹ کروں گا، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے کچھ اللہ نے کہلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔